بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات۔ پہلے سرساز کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے انتہا نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عزیز تہذیب اور توکل کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زد خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کی مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں بنایا کرتے تھے اور اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکر تھے، انہی روٹیوں سے بچوں کا پاخانہ صاف کرتے تھے اور انہی آلودگاہ روٹیوں کو اکٹھا کرتے کرتے ایک پہاڑ بن گیا۔ ایک نیک شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا ایک عورت بچے کے پخانے کو روٹی سے صاف کر رہی ہے۔ اس شخص نے عورت کو کہا کہ تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر، کہیں یہ نہ ہو کہ خدا کا عذاب تیرے اوپر ڈھائے، تم سے یہ نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور بڑے مغرور قسم سے کہا، جاؤ جاؤ، گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرساس جاری ہے مجھے بھوک سے کوئی بھی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور لوگوں پر اپنا عذاب ڈھایا۔ پانی جو زندگی کی ضروریات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ چھین لیا تھا۔ قحط نازل ہوا، بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی تمام ذخیرہ کی ہوئی خوراک ختم ہو گئی۔ آخر وہ مجبور ہو گئے ان روٹیوں کو کھانے پر جس سے وہ بچوں کے پخانے صاف کرتے تھے، جن روٹیوں کو انہوں نے پہاڑ کی طرح اکٹھا کیا ہوا تھا، بلکہ ان روٹیوں کو لینے کے لیے ایک لائن لگتی تھی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ کفران نعمت کا عہد، ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ نے اس قریہ کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا، اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس قریہ کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کی اعمال کی بدولت جو وہ انجام دے رہے تھے، اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا لیکن ان لوگوں نے ان کی بات نہ مانی، پھر ان تک عذاب آ پہنچا، بے شک یہ ظلم کرنے والے تھے۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طریقے سے کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر بلک کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند تعمیر کیا ہوا تھا۔ دوسرے پہاڑوں سے آنے والا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استثاثہ کرتے ہوئے بہت سے باغ لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخش کی۔ ان باغوں کی درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی، کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے سر پر ٹوکری رکھ کر ان درختوں کے نیچے سے گزرتا تھا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے تھے، اور تھوڑے سے سفر کے بعد ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی تھی۔ اس قوم کے بہت سارے دیہات اور قریے تھے، آباد اور آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کے بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحبے اور اقتدار لوگوں نے غریب طبقے کا خون چوسنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک اہم کانہ انتخاص کیا جس کا ذکر سورۃ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے خدا، ہماری صفوں کے درمیان فاصلہ یادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کیا کہ غریبوں اور بے نواب لوگ عمرہ اور سرور کے ہمراہ سفر نہ کریں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ کم آمدنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا عذاب بھیج دیا۔ ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور سرہائی چوہوں نے ماری نامی بند پر حملہ کر دیا اور اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا، اور ادھر بارشیں یادہ ہوئی جس کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹیں، اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں ان کے باغ، گاؤں اور مال مویشی غرق ہو گئے۔ ان کے باغ اور زراعت میں سے صرف کچھ بیلو اور بیری کے درخت اور جھاڑیاں بچی تھی، ان میں سے کافی پرندے وہاں سے نکل گئے تھے، بلکہ الو اور کووں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنائے ہوئے تھے۔ اس بات کا ذکر سورۃ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں بھی ملتا ہے، اور آخر میں سورۃ سبا کی 17 میں اس بات کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں نکالا گیا، یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے ہیں۔ تو دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آج کی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آج کی آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل حقیقت واقعہ کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی اچھی اور اسلامک ویڈیو ملتی رہے۔ تو دوستو، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔